الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم اپنا ایک نیا پروگرام شروع کرنے والے ہیں جس کا موضوع ہے آسان عربی گرامر۔ اس کورس میں 4 سے 5 مہینے کے اندر انشاءاللہ المستعان ہم سیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جو عربی گرامر کا استعمال ہو چکا ہے اس قرآن مجید کے عربک کو ہم جانیں اور آسان طریقے سے جانیں۔ ہمارا مقصد اس کورس کا یہ ہے کہ قرآن مجید جو کہ عربی زبان میں نازل ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ہماری مادری زبان ہے نہیں، خصوصاً جو لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ پروگرام بنایا گیا ہے تاکہ ہم قرآن مجید کو اسی کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس پروگرام کے آخر میں آپ انشاءاللہ اس لائق ہوں گے کہ کوشش کرنے کے بعد آپ قرآن مجید کا ترجمہ خود جان سکتے ہیں، خود کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید کا جو میسج ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کی جو دلیل ہے، وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام کو اس طرح ڈیوائز کیا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان جو عام سا اردو جانتا ہو، معمولی سا بیسک نالج رکھتا ہو، وہ بھی آرام سے قرآن مجید کو آہستگی کے ساتھ، آرام کے ساتھ اس کا ترجمہ خود کرنا جانے اور اس کو خود سمجھے۔ اس مقصد کا قطعی، اس موضوع کا یا اس سیریز کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آپ کو کوئی لینگویج کے ایکسپرٹ بنائیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو بیسک میسج ہے وہ آپ تک پہنچے اور آپ خود قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، قرآن مجید اس وقت مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، چاہے اردو زبان لے لیں، انگلش زبان لے لیں، یا کوئی بھی جو زبان ہے دنیا میں، تقریباً ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ مگر قرآن مجید کے جو رموز ہے اور قرآن مجید کے جو اصل میسج ہے، وہ تبھی آپ اس کی چاشنی آپ تبھی محسوس کر سکتے ہیں جب آپ قرآن مجید کو عربی میں ہی سمجھیں۔ اس لیے اس کورس کو ہم نے ڈیوائز کیا ہے اور اس کو ہم نے بیسک لیول سے شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ بیسک لیول کرنے کے بعد آپ سمجھیں گے کہ صرف کیا ہوتا ہے، نحو کیا ہوتا ہے، اور صرف و نحو کو سمجھنے کے بعد جو قرآن مجید کا بیسک گرامر ہے اس پہ آپ آ کے قرآن مجید انشاءاللہ صحیح سے سمجھنا شروع کر سکتے ہیں۔ آج کا جو درس ہے اس میں ہم انٹروڈکٹری کچھ باتیں کریں گے۔ ہم سمجھیں گے کہ جو عربک گرامر ہے یا قرآن مجید کے ساتھ جو منسلک عربک گرامر ہے اس میں کیا کیا رموز ہے وہ کیسے جانیں۔ دیکھیں، اس کورس میں جب آپ آتے ہیں تو آپ طالب علم کی طرف آئیں گے، یعنی ایسے طالب علم جس کو اے بی سی ڈی بھی عربی کا پتہ نہ ہو۔ اگر کچھ چیز آپ کو پتہ بھی ہو تو وہ آپ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اس کو ہم نے بیسک سے ڈیوائز کیا ہے تاکہ وہ لوگ بھی عربی جانیں جن کو عربی کا الف ب تا بھی بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ چیزوں کی طرف آپ کو دھیان دیں گے، کچھ چیزوں پہ آپ کو اپنا خیال رکھنا پڑے گا، کچھ ایکسپلینیشن ہم دیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ جو بھی ہم منہ سے کوئی بھی بات نکالتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لفظ۔ یعنی اردو میں بھی یہ ہے کہ جب بھی ہم زبان سے کوئی بھی چیز نکالتے ہیں اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ عام معنی میں لفظ کہتے ہیں منہ سے جو بھی چیز ہم پھینکتے ہیں، اور اگر ہم اس کا ڈیفینیشن دے، ڈیفائن اس کو کریں گے تو ہماری زبان جس آواز کو باہر پھینکتی ہے اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ اب جو یہ لفظ ہوتا ہے اس کے دو قسمیں ہو سکتی ہیں، یا تو جو بھی ہم زبان سے بات کریں گے یا تو یہ کوئی معنی والا لفظ ہوگا جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں، یا پھر یہ بے معنی لفظ ہوگا جس کو ہم محمل کہتے ہیں۔
यानी मिसाल के तौर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और वो आप बात समझ रहे हैं, तो मतलब ये है कि मैं ऐसे कलिमात, मैं ऐसे अल्फाज मुंह से निकाल रहा हूँ जो आपके समझ में आ रही है। और अगर मैं ऐसी कोई बात करूं जिसका कोई मायने ना हो, तो इसको हम महमिल कहते हैं या मुहमिल कहते हैं। क्योंकि कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं तो कोई भी हर्फ, कोई भी लफ्ज हमारे पास ऐसा नहीं होता जिसका मायने नहीं है। तो इसलिए हमारा जो मौजू वो सिर्फ कलमा होगा या इनमें बामाने अल्फाज होंगे, और हमारा मौजू मुहमिल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लफ्ज, कोई भी हर्फ कुरान मजीद में बेकार नहीं है। ठीक है, तो मुंह से जो भी हम बात निकालेंगे इसको हम लफ्ज कहते हैं, और लफ्ज में भी वो लफ्ज जो माने रखता है, माने खैज लफ्ज होता है, इसको हम कहते हैं कलिमा। अब कुरान मजीद जो हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, इस कुरान मजीद में जितने भी आयात आप देखते हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं, हर एक सेंटेंस में जो भी हम पढ़ते हैं वो वही अल्फाज है जो माने वाले हैं, जिनको हम कलिमा कहते हैं। अब ये जो अल्फाज कुरान मजीद के हम पढ़ते हैं, ये अल्फाज या ये कलिमा जो है, इनकी सिर्फ तीन किस्में हो सकती है। या तो ये कलिमा इस्म होगा, या फिर ये कलिमात फ़ाइल होते हैं, या फिर ये कलिमात हर्फ होते हैं, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। देखिए, हर जबान में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इंग्लिश में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, उर्दू में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब कलमे के अकसाम। अरबी में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये सिर्फ तीन है, या इस्म है, या फेल है, या फिर ये हर्फ है। अरबी में या कुरान मजीद में जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी अल्फाज कहते हैं, इनकी सिर्फ तीन ही किस्में, इस्म, फेल और हर्फ। और हमारा जो मौजू है वो इसी तरह, सबसे पहले हम इस्म को पढ़ेंगे, बाद में हम फेल को पढ़ेंगे, और जो हर्फ है उसको हम बीच बीच में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनके बीच में पढ़े। तो सबसे पहले हमारा जो मौजू होगा वो है इस्म। और इस्म की जब हम तारीफ करते हैं तो हम कहते हैं कि इस्म वो लफ्ज है, यानी वो बामाने कलमा है, जो किसी नाम या सिफ्त, चाहे वो सिफ्त अच्छाई हो या बुराई हो, को जाहिर करे। अरबी में इस्म की क्या डेफिनेशन हो गई? इस्म की डेफिनेशन ये हो गई कि जो भी किसी का नाम हो या सिफ्त हो। सिफ्त का मतलब एडजेक्टिव, क्वालिटी। यानी उर्दू में हम सिर्फ अलग से डिफाइन करते हैं, इस्म को अलग से डिफाइन करते हैं, मगर अरबी में नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम या जानवर का नाम, साथ साथ में उसकी सिफ्त, चाहे वो सिफ्त अच्छाई हो या बुराई हो, इसको हम अरबी में इस्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाहु, अल्लाहु मिसालें हम अरबी से ही देंगे, तो अल्लाह जो है, लफ्ज अल्लाह, ये है इस्म। इसी तरह मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी इस्म है। यानी जब भी आप अरबी में अल्लाहु देखेंगे, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि ये इस्म है। इसी तरह मक्कतु, मक्कतु यानी किसी जगह का नाम, मक्कतुल मुकर्रमा, ये भी इस्म है। गफूरुन, माफ करने वाला, तो ये सिफ्त है। ये जो सिफ्त है इसको अरबी में इस्म के दायरे में भी हम पढ़ते हैं। रसूलुन यानी मैसेंजर, अल्लाह का पैगंबर, तो ये भी इस्म है। बाबुन, दरवाजा, ये भी किसी चीज का नाम है तो इस्म है। गुरफतुन, ठीक है, गुरफतुन यानी कमरा, ये भी इस्म है। शमसुन यानी सूरज, आफताब, सन, ये भी इस्म है। इसी तरह तिफलुन, एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूं, बच्चा, ये भी इस्म है। माउन, पानी, इस्म है। नजमुन यानी स्टार, स्टारा, ये भी इस्म है। सादिकुन, सच्चा, देखिए सच्चा होना, ये एक सिफ्त है, ये भी इस्म में आएगा। सालिहुन, नेक, ये भी सिफ्त में आता है तो ये भी इस्म है। फासिकुन यानी गुनहगार, ये भी सिफ्त में आता है, ये भी इस्म है। कौकबुन, ठीक है, कौकबुन यानी सुबह का तारा, तो ये भी इस्म में आता है। तो ये कुछ मिसालें हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि इस्म हर किसी चीज का नाम, हर किसी जगह का नाम, हर किसी शख्स का नाम, और साथ साथ में उनके सिफात, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, ये तमाम चीजों को हम मिला के इस्म के दायरे में पढ़ते। उसके बाद है फेल।
عربی میں فعل ایسے لفظ کو کہتے ہیں، ایسے بامانے کلمے کو کہتے ہیں جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ دے اور ساتھ ساتھ میں وہ کام کسی زمانے میں پایا جائے۔ فعل ڈیفائن کیا ہو گیا؟ فعل کا مطلب کیا ہو گیا؟ فعل کا مطلب ہوتا ہے ایسا لفظ، یعنی ایسا کلمہ، ایسا بامانے لفظ، ٹھیک ہے، جو کسی کام کے ہونے یا کام کے کرنے کا پتہ دے، مگر وہ کام کسی بھی زمانے میں ہوا ہو، کوئی بھی زمانہ اس کے ساتھ ہو، چاہے وہ زمانہ ماضی ہو یعنی گزرا ہوا زمانہ، چاہے وہ زمانہ حال ہو یعنی پریزنٹ زمانہ، یا چاہے وہ زمانہ آنے والا زمانہ ہو جس کو ہم مستقبل کہتے ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل، ان تینوں زمانوں میں کوئی بھی جب آپ کام دیکھتے ہیں، کوئی بھی کام آپ آپ پائیں گے جو کیا جا چکا ہو، جس کو کرنا ہو یا جو ابھی چل رہا ہو، تو ایسے لفظ کو ہم کہتے ہیں فعل۔ مثال کے طور پر خلق، خلق کا ترجمہ جو ہے عربی میں، اس کا ترجمہ ہے اس نے پیدا کیا، یعنی کسی نے پیدا کیا اور یہ پیدا ہو چکا ہے۔ خلق یعنی ماضی کا صیغہ، تو اس کو ہم فعل کہیں گے، یعنی ایسا لفظ جس میں کام کا ہونا پایا جائے اور کسی زمانے میں پایا جائے۔ اس کے بعد یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا وہ پیدا کرے گا، یہ بھی کام کو ظاہر کرتا ہے، مگر یعنی اس وقت جو حال کا زمانہ چل رہا ہے پریزنٹ کا، یا مستقبل کا زمانہ چل رہا ہے فیوچر کا، ان دونوں کو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اسی طرح یعبد، وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا، یہاں پہ بھی دیکھیے آپ کوئی کام کا ہونا پایا جاتا ہے، چاہے اس زمانے میں یا آنے والے زمانے میں۔ تو یہ ہو گیا فعل۔ تو اسم کی ہمیں تعریف پتہ چلی، فعل کی ہمیں تعریف پتہ چلی۔ اب ایک اور چیز آپ یاد رکھیے گا، وہ ہے مصدر۔ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ مصدر بھی ایک اسم ہی ہوتا ہے جو کسی کام کا نام ہو۔ جس مثال کے طور پر ضربن، ضربن ہوتا ہے مارنا۔ اب دیکھیے آپ سنیں گے لفظ اردو میں مارنا، تو آپ کو شاید یہ پتا چلے گا کہ مارنا تو شاید فعل ہے، اور میں نے آپ کو بتایا یہ اسم ہے، تو ایسے کنفیوژن کیوں آتے؟ دیکھیے میں نے اسی لیے آپ کو بتایا کہ فعل تبھی فعل ہے جب اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ اب اس میں آپ دیکھیں معنی کیا ہے؟ مارنا۔ اب یہ مارنا، بالکل مارنا ایک لفظ ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، اس لیے ایسے لفظ کو اسم کے دائرے میں ہی پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں مصدر، ٹھیک ہے۔ مصدر کا مطلب ایسا اسم جو کسی کام کا نام ہو، مگر وہ کام اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جائے۔ اسی لیے یہاں پر میں نے مصدر اور فعل میں فرق لکھا ہے، یعنی کسی بھی زمانے کی موجودگی اگر اس لفظ میں نہ ہو جس سے آپ کو لگتا ہو کہ یہ کسی کام کا نام ہے یا اس سے آپ کو کسی کام کا پتہ چل رہا ہو، مگر اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، تو یاد رکھیے گا وہ اس وقت فعل نہیں بلکہ وہ مصدر میں آتا ہے۔ جیسے عبادتن، عبادت، امرن، حکم، نہیون، منع کرنا، ٹھیک ہے۔ ان تینوں چیزوں میں آپ دیکھیں گے کام کا تو پتہ چل رہا ہے مگر کوئی بھی زمانہ ان میں نہیں آتا، تو ایسے الفاظ کو ہم مصدر کہتے ہیں، اور مصدر بھی جو ہے وہ اسم کی قسم ہے، وہ فعل کی قسم نہیں ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ چیز ہے یہ، جس کو آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اسم بھی جانا، فعل بھی جانا، اب ہم حرف جانیں گے۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ تو حرف وہ لفظ ہے، یعنی وہ کلمے کی قسم ہے جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو۔ بہت ہی آسانی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، یعنی جو بھی آپ عربی میں پائیں گے، نہ وہ اسم ہو نہ وہ فعل ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ حرف ہوگا۔ بہت آسان ہے، اس طریقے سے آپ عربی کے پارٹس آف اسپیچ کو یاد رکھنا۔ مثال کے طور پر الا، تک، من، سے، فی، میں، علا، پر، یہ جو بیچ کے جو ورڈز آتے ہیں، یعنی جو اسم یا فعل کے بیچ میں سے آتے ہیں، ان کو ہم حرف کہتے ہیں۔ ایسے بھی آپ یاد رکھیے گا کہ اگر حرف، صرف حرف آ جائے، اسم اور فعل کے بغیر صرف حرف آ جائے، تو اس کا مطلب آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کیا مطلب ہے۔ جیسے الا، تک، اب یہ تک کا کیا مطلب ہے؟ کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ من، سے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو جو حرف ہے وہ اسم
اور فعل کے بیچ میں آتا ہے، نہ وہ اسم ہوتا ہے نہ وہ فعل ہوتا ہے، مگر اسم اور فعل کو جوڑنے میں، ان کے معنی کو مزید بتانے میں، ان کے معنی کو ایک جملہ بنانے میں اس حرف کا کافی زیادہ رول ہوتا ہے۔ تو عربی میں زیادہ تر ہم اسم اور فعل پہ توجہ دیتے ہیں، جو حرف ہے یہ بیچ بیچ میں آتا ہے اور مختلف حروف مختلف چیزیں پیدا کرتے ہیں عربی میں، تو اس طرح ہم آسانی سے عربی گرامر پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسم کیا ہو گیا، فعل کیا ہو گیا اور حرف کیا ہو گیا۔ آسانی سے اس سلائیڈ کو آگے بڑھنے سے پہلے اس ڈبے پہ آپ یعنی توجہ دیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا، لفظ جو بھی ہم منہ سے نکالتے ہیں اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ اس لفظ کے دو قسمیں ہیں، یا تو وہ لفظ بامانے ہوگا جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں، یا وہ لفظ بے معنی ہوگا جس کو ہم محمل کہتے ہیں۔ چونکہ ہمارا موضوع بامانہ لفظی ہے، یعنی کلمہ ہی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کوئی بھی ہمارے پاس لفظ بے معنی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے جانا کہ بامانہ جو لفظ ہے جس کو ہم نے کلمہ نام دیا، وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر وہ حرف ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کی ہم نے قسمیں اچھی طرح سے جان دی۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ایک سلائیڈ دی ہے، اس سے آپ کو کوئی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم انگلش میں پارٹس آف سپیچ پڑھتے ہیں، یعنی لفظ کی قسمیں پڑھتے ہیں، تو پارٹس آف سپیچ جو انگلش میں وہ ہمارے پاس 8 ہے، جیسے ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، ورب، پریپوزیشن، کنجکشن اور آرٹیکل۔ یہ ہمارے پاس 8 قسم کے پارٹس آف سپیچ ہے انگلش میں۔ اب عربی میں نے آپ کو بتایا جو پارٹس آف سپیچ ہے وہ صرف 3 ہے، یا تو وہ اسم ہے، یا پھر وہ فعل ہے، یا پھر وہ حرف ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ملائیں، اگر ہم دیکھیں کہ اسم، فعل اور حرف میں کون سے پارٹس آف سپیچ مدغم ہو سکتے ہیں، تو وہ یہ سلائیڈ آپ کو بتائے گی کہ عربی میں جو اسم ہے، انگلش میں ناؤن بھی ہو سکتا ہے، پروناؤن بھی، ایڈجیکٹیو بھی، ایڈورب بھی۔ یعنی ناؤن، انگلش کا ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو اور ایڈورب، یہ چاروں کے چاروں عربی میں اسم ہے۔ اسی طرح انگلش میں جو ورب ہے وہ عربی میں فعل ہے، اور انگلش میں جو پریپوزیشن، کنجکشن اور آرٹیکلز ہے وہ عربی کا حرف ہے۔ تو اس طرح آپ یاد رکھیے گا کہ جو ہمارے پاس پارٹس آف سپیچ ہے انگلش میں، وہی عربی میں ہے، مگر عربی میں ہمارے پاس پارٹس آف سپیچ انگلش کے ان کو ہم نے ضم کیا ہے، مدغم کیا ہے، ان کو ہم نے ایک ہی بنایا ہے۔ اسم میں 4 آتے ہیں، ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈورب۔ یعنی ناؤن بھی اسم ہے، پروناؤن بھی اسم ہے، ایڈجیکٹیو بھی اسم ہے اور ایڈورب بھی اسم ہے۔ اسی طرح ورب جو ہے انگلش میں وہ عربی کا فعل ہے، اور پریپوزیشن، کنجکشن اور آرٹیکل یہ انگلش میں جو الگ الگ ہے وہ عربی کا حرف ہے۔ اب اس طرح بھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ عربی کا جو اسم ہے ناؤن، اس میں نام بھی آتے ہیں، اس میں پروناؤن بھی آتے ہیں، اس میں ایڈجیکٹیوز بھی آتے ہیں، اس میں ایڈورب بھی آتے ہیں۔ مثال کے طور پر رجلن، رجلن مین، نمرن، نمرن کہتے ہیں ٹائگر کو یعنی شیر کو، کتابن تو یہاں پر کتاب آ گئی۔ اسی طرح دبئی، دبئی کہیں گے ہم، عربی میں بھی دبئی کہتے ہیں تو اس کو ہم دبئی کہیں گے۔ اسی طرح یومن ہو گیا ڈے، جمیلن ہو گیا خوبصورت۔ اب جمیلن جو ہے یہ ایڈورب میں آتا ہے یا ایڈجیکٹیو میں آتا ہے، بہتر ہے ایڈجیکٹیو میں آئے گا۔ اسی طرح ابراہیم یعنی کسی کا نام ہے ابراہیم، اور ہوا، ہوا یہ پروناؤن میں آتا ہے تو پروناؤن بھی یہاں پر اسم میں ہی آئے گا۔ فعل میں نے آپ کو بتایا ایسا کوئی بھی لفظ، کلمہ جو زمانے کے ساتھ پایا جائے، چاہے وہ پاسٹ زمانے میں ہو، پاسٹ میں امپرفیکٹ ٹینسز میں ہو، پریزنٹ میں ہو، فیوچر میں ہو، پروہیبیشن میں ہو، اور آل ویریشنز اور امپیریٹیوز اور کمانڈ میں ہو۔ جیسے اکلن یعنی اس نے کھایا، ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس کا یہ لفظ ہے یہاں پر، یأکلو وہ کھائے گا یا وہ کھاتا ہے، کیونکہ عربی میں 2 زمانے یعنی ابھی کا زمانہ جس کو ہم پریزنٹ کہتے ہیں اور فیوچر کا زمانہ وہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ اسی طرح کل، کل کا مطلب ہے کھاؤ، یہاں حکم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حکم جو ہے یہ بھی ورب میں ہی آئے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس پھر حرف ہے، اس کو آپ آرٹیکل مان لیجئے، تو پریپوزیشن ہو گئے، آرٹیکلز ہو گئے،
प्रीफिक्सेस हो गए, कंजक्शन हो गए, या जो भी दूसरे तरह से इंग्लिश में जो अलग अलग नामों से हम जानते हैं, इसको हम अरबी में हर्फ के दायरे में लाते हैं। और हर्फ का काम होता है इसम और फेल या मुख्तलिफ इसमों या मुख्तलिफ अफ़ाल को आपस में जोड़ने का। जिस तरह आपने देखा यहाँ पर जंजीर की शक्ल बनी है, यानी ये कनेक्टिंग थिंग्स होते हैं, इसको हम अरबी में हर्फ कहते हैं। जैसे वा का अरबी में मतलब होता है एंड, ला का अरबी में मतलब होता है नहीं, मिन मतलब फ्रॉम, सुम्मा मतलब देन, सौफा मतलब बिल। अब ये तमाम अगर हम अलग से जाहिर करेंगे तो इनका तर्जुमा हमें समझ में नहीं आएगा, मगर आप इनको अस्मा के बीच में डालेंगे या अफ़ाल के बीच में डालेंगे या अस्मा और अफ़ाल के दोनों के बीच में डालेंगे तो हमारे पास एक जुमला बनेगा, एक मीनिंगफुल हमारे पास सेंटेंस बनेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा, वो ये है कि अलामात इस्म क्या है, यानी किस तरह हमें पता चलेगा कि ये जो हमारे पास लफ्ज है ये इस्म है। कैसे पता चलेगा? बहुत ही आसान है। एक ये कि अगर आप किसी भी लफ्ज के आखिर में तनवीन देखेंगे, तनवीन का मतलब दो जबर, दो जेर या दो पेश, किसी भी लफ्ज के आखिर में अगर आपने तनवीन देख ली तो याद रखिएगा वो लफ्ज जो है वो इस्म है। बहुत ही आसानी से आप इस्म को पहचानेंगे कुरान मजीद में जहां जहां आप आखिर में तनवीन देखेंगे। ये पहली कंडीशन है इस्म को जानने का। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप अलिफ और लाम उसके इब्तिदा में देखेंगे, किसी भी लफ्ज के इब्तिदा में अलिफ और लाम होगा, यानी दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो आखिर में तनवीन होगा, दो जबर, दो जेर या दो पेश, या इब्तिदा में अलिफ और लाम आएगा। मगर यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जब अलिफ और लाम आएगा तो आखिर में तनवीन नहीं आएगी। जब आखिर में तनवीन आएगी तो इब्तिदा में अलिफ और लाम नहीं आएगा। यानी आम जबान में आप जानिए कि अलिफ और लाम और तनवीन जो है ये इस्म पर इकट्ठा नहीं आ सकते। या तो अलिफ लाम आएगा इब्तिदा में, उस वक्त आप देखेंगे आखिर में तनवीन नहीं होगी, या अगर अलिफ और लाम नहीं है तो अगर वो इस्म होगा तो आखिर पर तनवीन होगी। तो याद रखिएगा अलिफ लाम यानी अल और तनवीन किसी इस्म पर इकट्ठा नहीं आ सकते। या तो शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो आखिर में तनवीन नहीं आएगी, और आखिर में अगर तनवीन इस्तेमाल हो गई तो शुरू में अलिफ और लाम नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर अगर कहीं आप ये देखेंगे अल किताबुन, तो याद रखिएगा ये गलत लफ्ज है, ये कोई भी अरबी का लफ्ज नहीं है, क्योंकि अल भी लगा हुआ है, आखिर पर तनवीन भी होगी, तो ये गलत है, इस तरह लिखना गलत है। या तो अलिफ लाम इब्तिदा में होगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है अल कमरु, तो आपने देखा अल लगा हुआ है तो आखिर में दो पेश नहीं, सिर्फ एक पेश है। तो ये मिसाल हो गई हमारे पास, हम कह सकते हैं इस अलामत से कि ये इस्म है। और अगर हमारे पास आखिर में मिसाल के तौर पर किताबुन होगा, अलिफ लाम इब्तिदा में नहीं है, तो उस वक्त भी आप समझ सकते हैं कि ये इस्म है। अच्छा, एक और चीज आप यहाँ समझिए, हालांकि तजवीद का कायदा है, क्योंकि हमने तजवीद इससे पहले सीरीज में कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर यहाँ पे भी इसको आप दिमाग में रखिएगा कि जब भी आप अलिफ और लाम अस्मा के इब्तिदा में देखेंगे, यानी इस्म से पहले अलिफ और लाम होगा, याद रखना चाहिए जो हमारे पास हुरूफुल हिजा है 29 जिनका तादाद है, उनमें से अगर अलिफ लाम कुछ हरूफ के इब्तिदा में आ गया तो लाम पढ़ा जाएगा और वो हर्फ भी पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर कमरुन असल में लफ्ज था, मगर जब हमने अलिफ और लाम लगाया हमने पढ़ा अल कमरु, अल लाम को पढ़ा हमने अल कमरु। मगर कुछ ऐसे हरूफ है अगर अलिफ और लाम इब्तिदा में लगाया जाए तो वो अलिफ और लाम में से अलिफ तो पढ़ा जाएगा, यानी जिसको हम हमजा कहते हैं, मगर लाम नहीं पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज है, इसम है शमसुन। शमसुन, अगर शमसुन के इब्तिदा में अलिफ और लाम लगाएंगे तो नेचुरली आखिर में जो इसकी तनवीन है वो हल्की होगी, मतलब उस पर एक पेश हट जाएगा। मगर उसको कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अशमसु। अशमसु, यानी लाम को हमने पढ़ा ही नहीं, अशमसु। हालांकि आपने यहां देखा कि शीन पे हमने तशदीद लगा रखी है, मगर आप याद रखिएगा अगर शीन पे तशदीद भी ना हो
اس کے باوجود بھی لام نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر کوئی پڑھے گا الشمسو تو بالکل غلط پڑھا اس نے، عربی کے روح سے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ الشمسو کوئی لفظ ہے نہیں، کیونکہ اس میں ہم نے کیا کر دیا، اس میں لام جو ہے وہ ساکت ہو گیا، یعنی سائلنٹ پہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے حروف الہجا میں 29 حروف میں سے ہمارے پاس ایسے حروف ہوں گے جن سے پہلے الف لام لگانے کے بعد لام پڑھا جائے گا، اور کون سے وہ حروف ہے جن کو ہم ابتدا میں الف لام لگائے مگر لام نہیں پڑھا جاتا۔ ان کو ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، جب ہم پڑھتے ہیں الکتابو تو آپ نے دیکھا ال پڑھا گیا، کتابو بھی پڑھا گیا، مگر جب ہم نے پڑھا السیارتو، السیارتو، آپ نے دیکھا لام ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ اور مثالیں ہیں، المسلمو، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس اسم ہے، الکتابو یہ بھی اسم ہے، رسول، جنت، بیت، آیت، یہ تمام اسما ہے۔ اب ہمیں اس چیز پہ توجہ دینی ہے، جن چیزوں پہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کون سے ایسے حروف جن پہ الف لام آ کے لام نہیں پڑھا جاتا، اور کون سے وہ حروف ہے جن کو الف لام آنے کے بعد لام پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس چیز کو جاننے کے لیے ہمارے پاس جو ہم نے حروف الہجا پڑھے ہیں تجوید کے کورس میں، ہم نے جانا کہ ہمارے پاس ٹوٹل میں 29 حروف ہیں۔ ان 29 حروف میں کچھ حروف کہلاتے ہیں الحروف الشمسیہ یا حروف شمسیہ، ایسے حروف جن کو ہم شمسی حروف کہتے ہیں، اور الحروف القمریہ، یعنی ایسے حروف جو حروف القمری یا حروف قمری کہلاتے۔ شمسی حروف اور قمری حروف ایسے سمجھ سکتے ہیں، دیکھیں یہ ایک سائنسی زبان ہے، ہم سائنس میں پڑھتے ہیں کہ دن میں بھی تارے ہوتے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے کہ آفتاب یا سورج کی اتنی زیادہ چمک ہوتی ہے، اتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے کہ وہ جو تارے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے، مگر رات میں چونکہ چاند کی روشنی ہوتی ہے مگر وہ روشنی اتنی مضبوط، اتنی برائٹ نہیں ہوتی کہ یہ جو تارے ہیں وہ نظر نہ آئے۔ اسی طرح اگر ان حروف سے پہلے جو یہاں دیے گئے ہیں الف لام ہوگا، ٹھیک ہے، تو لام جو ہے اسی شمسی کی طرح، یعنی آفتاب کی طرح، ان لام کو اس وقت سائلنٹ کرتے ہیں، اس کو ماسک کر دیتا ہے اور لام پڑھا ہی نہیں جاتا۔ جبکہ اگر یہ حروف جو نیچے دیے گئے ہیں، اگر یہ حروف آتے ہیں الف لام لگانے کے بعد، تو یاد رکھیے گا الف لام میں الف بھی پڑھا جاتا ہے، لام بھی پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ان کو قمری کہتے ہیں۔ یعنی ان حروف کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ لام کو سائلنٹ کرے، جبکہ اوپر والے یہ جو حروف ہے ان حروف کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ لام کو سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ تو ایسے حروف کو حروف شمسی کہتے ہیں، ایسے حروف کو حروف قمری کہتے ہیں۔ اب ان میں سے اگر ایک بھی کیٹیگری آپ کو یاد رہی تو باقی دوسری کیٹیگری آپ کو یاد خود بخود ہو جائے۔ تو اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نیچے والا ہم نے کیٹیگری بنایا ہے حروف قمری، یعنی ایسے حروف جس میں الف لام لگانے کے بعد لام کو پڑھتے ہیں، ان حروف کا ہم نے مجموعہ یہاں بنایا ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ دیکھیں، ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، اور یہ ہے ہا۔ ٹھیک ہے، ان تمام حروف کا جو مجموعہ، یہ اصل میں یہ حروف ہے جن کو ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے ان کا مجموعہ بنایا ہے۔ حق کا خوف عجب غم ہے، یہ ایک مجموعہ ہم نے بنایا ہے ان حروف کا جن کو ہم حروف قمری کہتے ہیں۔ باقی جتنے بھی حروف بچ جاتے ہیں وہ حروف شمسی۔ اب مثال کے طور پر طا جو ہے، حرف طا، یہ حرف شمسی ہے۔ اگر یہ حرف آئے، مثال طیباتن ہے، ہم نے الف لام لگایا تو ہم پڑھیں گے الطیبات، الطیبات، لام کو ہم نے نہیں پڑھا، حالانکہ لام لکھا گیا ہے، کیونکہ طا جو ہے یہ حرف شمسی میں آتا ہے۔ اسی طرح ثا کی مثال ہے الثواب، اگر ثوابن کو ہم نے الف لام لگایا، آخر میں ہماری تنوین ہلکی ہو گئی، ہم پڑھیں گے الثواب، تا کو نرم پڑھیے، الثواب،
تو لام جو ہے یہ ماسک ہو گیا، اس کی جو پہچان تھی وہ ختم ہو گئی، حالانکہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ تو صا بھی حرف شمسی ہے۔ اسی طرح صاد ہمارے پاس ہے الصابرین، الصابرین، دیکھیں ال لکھا ہوا ہے مگر ہم نے الصابرین نہیں پڑھا کیونکہ صاد بھی حرف شمسی میں ہے۔ اور دیکھیں الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اب دیکھیں الرحمن لکھا ہوا ہے، الرحیم لکھا ہوا ہے مگر ہم نے لام نہیں پڑھا کیونکہ را جو ہے یہ حرف شمسی ہے۔ اب آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ شاید یہ وجہ ہو کہ یہاں پر تشدید بنی ہے۔ دیکھیں تشدید ہو یا نہ ہو یہ ہمارا رول نہیں ہے، کیونکہ جب آپ یہاں کے مصحف دیکھیں گے سعودی عربیہ میں تو اس میں بہت ساری جگہوں پہ یہ جو تشدید ہے وہ نہیں بنی ہوتی ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ حروف کے اندر خود کی ایسی صفت ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس تا ہے، لفظ ہے